میں فاروق وانی، آپ دیکھ رہے ہیں برائٹر کشمیر انٹرویوز۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ہے عارف محمد خان صاحب۔ خان صاحب، کشمیر میں آپ کا ہم تہہ دل سے ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خان صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار کشمیر آتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ آپ کا بہت ہی زیادہ لگاؤ ہے، اور ساتھ میں جب بھی آپ کشمیر آئے تب کوئی نہ کوئی بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تب تو نیو ایئر کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج ایک تو کرگل دیوس منایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ دوسری بات، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج تقریباً 30 سال سے زائد عرصے کے بعد یہاں پہ جو ہماری شیعہ کمیونٹی ہے انہوں نے پروسیشنز نکالے، جن کی وہ پروسیشن نکالنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پرمیشن ملا۔ تو آپ سر یہ کس انداز سے دیکھتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ، باقی اس کے کشمیر کے بارے میں؟ میں تو یہاں آتا ہوں جب بھی یہاں کوئی ایسی تقریب ہو جس میں مجھے دعوت دی جائے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کشمیر آنے میں، اس لیے کہ یہاں پر آج بھی جو پروگرام تھا وہ تصوف رشیت کے متعلق تھا۔ پچھلی بار جو میں آیا تھا تب بھی اس کا تعلق رشیت سے تھا، اور یہ میرا محبوب ترین موضوع ہے، اور میں ایک زمانے سے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اب تو میں پابندیاں ہیں، میں مارکیٹ نہیں جا سکتا، نہیں تو آج سے 5-6 سال پہلے تک جب بھی میں آتا تھا تو میں لال چوک میں جو دکانیں ہیں کتاب کی وہاں ضرور جاتا تھا، اور شیخ العالم کے بارے میں کوئی بھی کتاب مجھے نئی نظر آتی تھی تو میں وہ ضرور لیتا تھا وہاں سے، اس لیے کہ مجھے ان کی شخصیت اتنا متاثر کرتی، مسحور کن شخصیت، کہ کیا بصیرت تھی، کیا وہ ہندوستانی ان کے کلام کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کی جو اقدار ہیں، جو آدرش ہیں، اس کو کشمیریت کا نام دیتے ہیں، لیکن اس کو اگر ہم آج بھی میں نے کہا کہ شیخ العالم کا شعر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انسان کو دوسرے انسان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ نہ ہو اور وہ اس کی فکر نہ کرے تو اس کی زندگی بیکار ہے اور اسے انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہی بات شیخ العالم سے کہ کئی سو سال بعد شیخ سعدی نے کہی ہے۔ شیخ سعدی کی کہی ہوئی لائن ہے، بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش زیک گورن چوزوے بدر دابرد روزگار دیگر وضوہارا ربانت قرار تو گر محنت بھی دیگراں بے غمی نشایت کے نامت نہند آدمی۔ ایگزیکٹلی یہی بات شیخ سعدی نے 3 شعروں میں کہی ہے، اور یہ 3 شعر شیخ سعدی کے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے مین گیٹ پر لکھے گئے۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اگر کشمیریت اور کشمیر کی رشیت اور علمدار کشمیر شیخ العالم کے سے عقیدت رکھنے والے لوگ، میں بھی ان میں اپنے آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اکیلے، اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی تو شاید 3 اشعار کی بجائے 1 شعر لکھا ہوا ہوتا وہاں نا، 3 اشعار میں نکلتا ہے، وہ 1 شعر میں نکلتا ہے۔ لیکن کشمیر کے باہر شیخ العالم کے بارے میں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، تو یہ ہماری کمی ہے۔ اور میں تو خیر 1984-85 میں جب ایگریکلچر منسٹر تھا اور ہم لوگ پیڑوں کے تحفظ کے لیے ایگریکلچر منسٹری سے تحریک چلتی تھی، اس میں نے شیخ العالم کا ایک جملہ ہے اسے اکثر کوٹ کرتا تھا کہ الے وان پوش تلے آن پوش۔ تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس وسیع نظری کو ہم نے نہیں اپنایا
جو وسیع النظری شیخ العالم کے کلام میں ملتی ہے. اگر وہ وسیع النظری ہمارے پاس ہو تو دنیا میں کسی کے ساتھ ہماری کوئی پرابلم ہی نہ ہو کسی. سر تھوڑا سا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی تو آپ گورنمنٹ میں ہیں، کیرلا کے گورنر ہیں، دلی میں جان پہچان بہت ہائی لیول کی ہے، تو آپ کیوں نہ اب اس کو گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ ان جیسے چیز ہے، جیسے شیخ العالم ہے، جیسے مقدم صاحب ہے، جیسے اور بھی شرائنز یہاں پہ ہے یا اور بھی صوفی بزرگ ہے، ان کے لیے کچھ کام کرے، ان کو بڑھاوا ملے اور وہ پورے ورلڈ میں جانے جائے. تو اس سلسلے میں آپ کا بہت بڑا یوگ رہ سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جس لیول پہ بھی کوشش کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. اور کل ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 30 سال کے بعد یہاں جو محرم کا جو جلوس ہے اس کے نکالنے کی اجازت ملی، تو اب اور وہ بہت پرامن طریقے سے نکلا. اسی طرح اور بھی ہم دیکھتے ہیں. مجھے تو سب سے زیادہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جو اپنا اسکول کا ڈریس پہنے ہوئے اور بڑی تعداد میں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں. تو اصل میں ایک بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ان کاموں کے لیے اکیلے حکومت پہ منحصر نہیں ہوا جا سکتا. یہ کام تو وہ ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہے حکومت کی ذمہ داری کہ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں شیخ العالم کو، تو مجھے شیخ العالم کے کلام میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نظر آتا ہے. مجھے شیخ العالم کے کلام میں ویدوں اور اپنشدوں کے جو سوتر ہیں ان کا ترجمہ نظر آتا ہے مجھے. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. بہت سے میں اوروں کو نہیں کہتا، میں خود اپنے آپ کو کہتا ہوں. میں سن 84-85 سے مجھے پڑھنے کا شوق، لیکن مجھے کبھی میں کشمیری زبان کا تلفظ ٹھیک سے نہیں ادا کر سکا، کیونکہ کتابیں آپ دیکھیے جو اردو میں چھپی ہوئی ہیں، آپ اسے پڑھیے تو کوئی بھی کشمیری آپ کو ٹوک دے گا کہ نہیں یہ اس کا تلفظ یہ نہیں، یہ ہے. اب آج کی میٹنگ کے لیے کچھ شیخ العالم کا کلام استعمال کرنا چاہتا تھا، تو ایک یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر شائستہ، ان کی مہربانی، وہ اور ان کے شوہر یہاں تشریف لائے. اور پھر میں نے کل یہ محسوس کیا، انفیکٹ میں نے اپنے آپ کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی کہ شیخ العالم کا کلام آپ اردو اسکرپٹ میں لکھیے تو نان کشمیری نوئنگ آدمی اس کو غلط پروناؤنس کر سکتا ہے. صحیح بات. اگر آپ اس کو ہندی اسکرپٹ میں لکھیے، چونکہ سنسکرت ایسی زبان ہے جس میں جو لکھا جاتا ہے وہی پڑھا جاتا ہے. اور زبانوں میں لکھا کچھ جاتا ہے، پڑھا اور جاتا ہے، اور تلفظ اس کا مختلف ہوتا ہے. جیسا انگلش میں ہے، اور انگلش سے زیادہ فرینچ میں ہے، فرینچ سے زیادہ اور زبانوں میں ہے. مطلب مانیے کہ عربی میں زیر زبر نہ لگے ہوئے ہوں قرآن میں تو آپ کو ہی دقت ہوگی پڑھنے میں. اب اردو میں تو زیر زبر لگاتے نہیں، تو آپ نے ایک زنہار لکھا تو وہ زنہار بھی پڑھا جا سکتا ہے، زنہار بھی پڑھا جا سکتا ہے. چونکہ مجھے وہ زبان نہیں آتی ہے اچھی طرح، تو میں نے ان سے کہا کہ ایک یہ بھی کوشش ہونی چاہیے پورے ملک میں. یونیورسٹی والوں سے بھی کہا کہ یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ پورے ملک میں شیخ العالم کے بارے میں لوگ جانیں، تو ان کے کلام کو اس کا اوپر آپ کشمیری میں لکھیے اور نیچے آپ اس کو ہندی یا اردو میں تو ہے. ہاں، اردو میں دقت ہوتی ہے، تلفظ میں دقت ہوتی ہے. آپ ایگزیکٹلی کشمیری آدمی تو اردو میں لکھا ہوا ٹھیک سے پروناؤنس کرے گا، لیکن جسے کشمیری زبان نہیں آتی، چونکہ وہاں زیر زبر تو لگتا نہیں، یا مثال کے طور پہ زبر کے لیے کشمیری میں وہ حمزہ کا نشان بناتے ہیں، زبر نہیں لگاتے، تو وہ تلفظ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھے اللہ کا شکر ہے اردو اچھی طرح آتی ہے، لیکن تلفظ میں گڑبڑ. کل میں نے اس کو پہلی بار ہندی میں لکھا
بالکل صحیح، سب نے کہا کہ بالکل صحیح تلفظ تھا. تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہی ایک طریقہ ہے، نہیں، دوسرے طریقے بھی ہیں. اور سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا، جس کی کوئی کاٹ نہیں ہے. آپ جس کو مانتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریے. آپ کی کامیاب، اگر زندگی کامیاب ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میری زندگی اس لیے کامیاب ہے کہ میں شیخ العالم کے بتائے ہوئے اصولوں کو مانتا ہوں، تو دوسرے لوگ آپ انہیں نہ بھی ان کا کلام پڑھائیں تو وہ کلام پڑھنے کی کوشش کریں گے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب کون ہے. یہ انسانی نفسیات اور انسانی مزاج کا حصہ ہے کہ وہ کامیاب لوگوں کی نقل کرتا ہے. تو زیادہ ذمہ داری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور میں جو کر سکتا ہوں ضرور کروں گا، لیکن خود بھی ذمہ داری لینی چاہیے اس بات کی. صحیح ہے سر. سر جیسے آپ نے بتایا کہ میں بہت پہلے 8-10 سال پہلے یا 15 سال پہلے جب بھی میں لال چوک جاتا تھا تب میرے کو اتنا نہیں، لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں آپ لال چوک جائیں گے اتنا بدل گیا ہے. پولو ویو کا مارکیٹ اب دیکھیے، اس کے بعد لال چوک ہے، اس کے بعد یہاں پر اسمارٹ سٹی بن رہی ہے، اس کی وجہ سے کافی ڈیولپمنٹ ہو رہا. نہیں، میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں لال چوک میں اور کچھ نہیں، لال چوک میں کتابوں کی بڑی دکانیں، وہی سر وہی بتا رہے، لیکن آج وہ لال چوک بالکل بدل گیا ہے. اچھا، آج اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے، اور یا ہوئی ہے. G20 کا یہاں پہ ایک بہت بڑا ہو گیا ایونٹ ہوا، وہ بھی ایک اپنی لیول میں بہت اہمیت کا، اس کا بہت اہمیت ہے اس کی. اور یہ چیزیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. میں تو اسے اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ پورے ہندوستان، پورا ہندوستان اس خطے کو علم کے گہوارے کے صورت میں دیکھتا ہے. اسے شاردا پیٹھ کہتے ہیں. ہندوستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، خاص طور سے جو سنسکرت پڑھاتے ہیں. جب انہیں ڈگری دی جاتی ہے تو ان کو 8-10 قدم شری نگر کی طرف منہ کر کے چلنا ہوتا ہے، تب ان کو ڈگری دی جاتی ہے. تو کشمیر میں غضب کی اہلیت ہے. آج میں نے خلیل جبران کی ایک نظم ہے چھوٹی سی، میں نے اسے کوٹ کیا، تو وہ مجھے لگتا ہے وہ بڑی پرمعنی چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ پہاڑ سے نکلنے والی ندی آگے بڑھتے بڑھتے جب وہ سمندر کے قریب پہنچتی ہے تو سمندر کو دیکھ کے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا. اسے لگتا ہے کہ اب تو میرا وجود ختم ہو گیا ہے، میری پہچان ختم ہو جائے گی. تو پلٹ کے حسرت بھری نگاہوں سے ان بستیوں کو اور ان جنگلوں کی طرف نظر ڈالتی ہے جن سے وہ نکل کر آئی ہے، پہاڑوں سے لے کے نکل کے آئی. لیکن آگے خلیل جبران کہتے ہیں لیکن ندی کو تو آگے ہی بڑھنا ہوگا. قدرت کا نظام ایسا ہے کہ کوئی چیز پیچھے کی طرف سفر نہیں کر سکتی، اور اس لیے بھی آگے بڑھنا ہوگا تاکہ سمندر سے جو اس کے دل میں خوف ہے، ڈر ہے، وہ نکل جائے. اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے وجود اور پہچان کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ میں اب سمندر بن گئی ہوں. چھوٹی سی ندی سے اب میں سمندر بن گئی. یہ قانون قدرت ہے. ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمفرٹیبل ہیبٹس، جو ہیبٹ کا ہمارا زور ہوتا ہے اس میں ہم آرام محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. اور یہ دنیا تغیر پذیر ہے. ثبات، علامہ اقبال کا شعر ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کسی دوسری چیز کو ثبات نہیں ہے. جتنی دیر آپ اور میں بات کر رہے ہیں اتنی دیر میں کائنات تبدیل ہو رہی ہے، اتنی دیر میں آپ کی اور میرے جسموں میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. ہمیں جب کوئی ہم سے ملتا ہے 5 سال بعد، 10 سال بعد، تو کہتا ہے آپ تو بالکل بدل گئے. ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے. بلکہ میں آپ کو قرآن حکیم کی ایک آیت بتاتا ہوں، اِلَّا تَدْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے.
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو وہاں کسی اور کو لا کے بٹھا دیا جائے گا. لا يَضُرُّكُمْ شَيْئًا، اور اللہ کا جو یہ پلان ہے، یہ قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، اس کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. صحیح بات ہے سر. اور آپ کے اندر صلاحیت ہے. آپ کے کشمیر سے نکلے ہوئے لوگ جو یورپ میں ہیں، جو امریکہ میں ہیں، جو غیر ملکوں میں ہیں، وہ کتنا شاندار کر رہے ہیں. کیا مطلب وہ کیوں ان کی صلاحیتیں ایک محدود دائرے میں تنگ رہنی چاہیے؟ آپ کے اندر صلاحیت، آپ پورے ملک کی قیادت کر سکتے ہیں. سر میں آپ سے ایک اور کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی یہاں پہ جو ٹیررزم ہے وہ فیک اینڈ پہ ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سٹرنجنٹ میجرز لے رہے ہیں گورنمنٹ اس کو ختم کرنے کے لیے، اور آئے دن یہاں پہ ایک دو وہ جو یہاں پہ لوکلز تھے ان کو شاٹ کیا گیا، ان کو زخمی کر دیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی؟ دیکھیے گورنمنٹ تو صرف مجبور ہے کہ چونکہ یہ دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے باہر کی طاقت ہے، تو ہمیں وہ آگے جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سیپریٹسٹ لیڈر تھے، ان کو بھی مارا انہوں نے. صحیح. صرف ان کو تھوڑی مارا جو دوسرے. تو ہمیں تو فورسز کا لگانا اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے، ان لوگوں سے بچاؤ کے لیے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کے لیے فورسز کا لگانا ضروری ہے. لیکن اس میں دوسرا فیکٹر مجھے لگتا ہے اتنا ہی اہم ہے، اور وہ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو اس میں انوالو تھا، اس کی کیپیبلٹی، اس کی استطاعت اس مسچیف کو، اس فتنے کو جاری رکھنے کی، وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے. سر اور انہوں نے جو پیدا کیے تھے، یہ قانون قدرت ہے، آپ دوسرے کے لیے گڈھا کھودیں گے خود گر جائیں گے. آج آپ کون سا دن ہے جس دن آپ خبر نہیں پڑھتے؟ ابھی کل یا پرسوں خیبر پختونخوا میں مسجد میں بلاسٹ ہوا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں بلاسٹ ہوتا ہے. وہی لوگ جن کو انہوں نے تیار کیا تھا ہندوستان میں شورش اور بدامنی پیدا کرنے کے لیے، اب چونکہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، اب وہ اس طرح سے ان کو فائنینس نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے اپنی جو اسلحہ ہے اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دیا. ایک اور بات یہاں پہ بہت گمبھیرتا سے لے رہے ہیں لوگ، اور اس میں بڑا نشچت وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سیریس مسئلہ ہے. وہ یہ کہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں، جو لڑکیاں یا لڑکے ہیں، تو ان میں ایک قسم کا زہر دیا جا رہا ہے جو ڈرگز کی صورت میں ہے. اور یہ ڈرگز آپ کو سب کو پتہ ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مجھے اس کے بارے میں سچی بات ہے بہت جانکاری نہیں ہے، اور میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ چونکہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ پرابلم ہے، تو میں جانتا ہوں کہ یہ پرابلم بہت سیریس ہے. میں تو یہی امید کروں گا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں ہمیں بچوں میں بھی ایک سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے حکومت کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے، اور سوسائٹی، سول سوسائٹی کو، معاشرے کو اس کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی مہم چلانی چاہیے. اس لیے کہ یہ تو اپنے آپ کو، اپنی آنے والی نسلوں کو مفلوج کرنے جیسا ہے. اگر ہم ان کو اس ڈرگ کا شکار بننے دیتے ہیں تو ہماری آنے والی نسلوں میں تو بڑی تعداد مفلوج ہو جائے گی. سر یہاں پہ جو ابھی گورنمنٹ چل رہی ہے، ایل جی سرکار جو چل رہی ہے، بہت صحیح دشا میں چل رہی ہے وہ تو، لیکن کچھ لوگوں کا بڑا زبردست پریشر ہے کہ یہاں پہ الیکشن کروائے. تو وہ یہاں تک مطلب دلی گورنمنٹ کو بھی بتاتے ہیں، سینٹر کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشن کروائیں. تو اس کو آپ کس صورت میں دیکھتے ہیں؟ میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ الیکشن تو ضروری ہے جمہوریت میں. جمہوریت کا مطلب ہی الیکشن ہے، لیکن ایک کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں جہاں الیکشن اپنے لوگوں کی جان کی بازی لگا کے الیکشن کا رسک لینے کا فیصلہ ہر چیز سوچ کے کرنا پڑے گا. اتنی جانیں گئی ہیں، اتنا ہمارا
بارڈر پورس ہے. اب ایسے لوگ ایسے موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک مہم، ایک افراتفری، ایک فتنے کی حالت پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے اس میں انڈیویجولز کی، افراد کی رائے امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں انسٹیٹیوشنز کو سارے فیڈ بیک لے کے، الیکشن میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت میں آپ کو الیکشن تو کرانی ہی ہے، لیکن ایک دہائیوں کی پرابلم، اس کو یہ یقینی بنانا کہ الیکشن کے وقت کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوں گے، یہ کام انسٹیٹیوشنز کا ہے. یہ انڈیویجول کی رائے سے یہ نہیں طے. سر ایک اور کوشچن لاسٹ والا، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا. ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ کا پڑھا تھا کہ آپ نے جو منی پور کا مسئلہ ہو گیا اس پہ آپ نے بہت زبردست کنڈم کیا تھا، اور آپ نے یہاں تک بولا ہے کہ یہ صرف ہندوستان کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. تو اس صورت میں آپ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے. نہیں، میں نے اس پہ جو بولا وہ یہ ہے کہ کتنی مہیلاؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ امپورٹنٹ نہیں. ایک مہیلا کے ساتھ بھی اگر بے عزتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، کہیں بھی، منی پور ہو یا کہیں بھی ہو، بحیثیت ہندوستانی کے میرا سر شرم سے جھکتا ہے. کیوں کہ ہندوستان میں، خاص طور سے ہندوستان میں، یہاں تو علم بھی اس کی بھی ایک دیوی ہے، یہاں پہ دولت، ویلتھ اس کی بھی دیوی ہے، یہاں پہ طاقت، آپ کی انرجی، شکتی اس کی بھی دیوی ہے. جو ملک، ہم لوگ جو اس ملک میں جہاں جو انسانی ضرورتیں نہیں کہنا چاہیے بلکہ جو انسان کو انسان بنانے والی چیزیں ہیں، ان کو ہم فیمینن، نسوانی شکل میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ کسی مہیلا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور میں نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ گناہ ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتا ہے، فیلیور ہے اس کا ہونا، اس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل چیز ہے کہ ان کو تازیانہ عبرت بنا دیا جانا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اور اس پہ مجھے یقین ہے کہ پورے زور سے کام ہو رہا ہے، اور اب لگاتار ان لوگوں کی ان کو پہچانا جا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہم بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ بار بار ہمارے شو میں آتے ہیں، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی آپ رائے دیتے رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی امید کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کریں گے اور ہمارے اس شو میں آتے رہیں گے. ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ آپ کا.